بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ افغان ایک قوم ہے یا ایک سوچ۔ پشاور افغانوں کا ونٹر کیپٹل اور فوڈ باسکٹ کی کیسے برطانیہ کے 17,000 فوج میں صرف ایک بندہ بچ کے نکلا، اور افغانستان کے ہل سائڈ پشتون ٹرائبز کی اہمیت کیا ہے، کیوں کبھی بھی کابل پہ حکومت کرنے والوں کو راج پورے افغانستان پہ نہیں رہا، اور سب سے بڑھ کر افغانستان کیوں دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کا قبرستان ہے۔ 1947 میں نادر شاہ کی ایرانین امپائر اس کے قتل کے بعد ایک دم ختم ہو گئی۔ خراسان میں 15 حملہ آوروں نے اسے نیند کی حالت میں آ لیا اور ان میں سے 2 کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن نادر شاہ کی اچانک موت نے اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، اور افغانستان میں گرینڈ جرگے نے قندھار میں فوری طور پہ بدامنی سے بچنے کے لیے اور نئے لیڈر کا انتخاب کرنے کے لیے جرگہ منعقد کیا، جس میں قبیلے کے سردار، شہزادے، عمرا، اسکالر، صوفی بزرگ سب شامل تھے۔ کئی دن بحث و مباحثہ چلتا رہا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک ہفتے کے بعد ایک بزرگ صابر شاہ نے تجویز دی کہ تمہارا یہ لڑکا لیڈر ہے جو ہجوم میں خاموشی سے کھڑا تھا، اور کسی نے کوئی بھی اس سے زیادہ معزز نہیں جتنا کہ یہ ہے۔ وہ لڑکا تھا احمد شاہ ابدالی۔ بزرگ نے تاج احمد شاہ ابدالی کے سر پہ رکھ دیا، تمام لوگ خاموش ہو گئے، سب نے احمد شاہ کو اپنا لیڈر منتخب کر لیا۔ اب 16 سال کی عمر میں احمد شاہ ابدالی ایرانی شاہ کی فوج میں 4000 گھڑ سواروں کے لشکر کا سردار تھا۔ جب شاہ ایران کا قتل ہوا اور لوٹ مار کا بازار گرم ہوا تو احمد شاہ ابدالی بہت سے خزانے اور کوہ نور ہیرے کے ساتھ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کوہ نور ہیرا اب برطانوی تاج کا حصہ ہے، اور اس جرگے میں بھی احمد شاہ ابدالی سب سے بہادر اور طاقتور نوجوان تھا۔ اس کے پاس دولت، طاقت اور چام سب موجود تھے، اور جرگے کے لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک عارضی بادشاہ کو چنا تاکہ لوٹ مار سے بچا جا سکے، اور جیسے ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے وہ دوبارہ بادشاہ کے ٹائٹل کو ختم کر کے کوئی انٹرنل پاور گیم شروع کر لیں گے۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ احمد شاہ ابدالی نہ صرف قندھار کی حفاظت کرے گا بلکہ اس وقت کی سب سے بڑی امپائر کھڑی کر دے گا جو کراچی سے پشاور اور مشہد سے کشمیر تک پھیلی ہوگی۔ بادشاہ کے دربار میں موجود بڑے وزراء اپنی عزت، وقار اور طاقت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے تھے، جبکہ وزراء کے ماتحت سرداروں کو اپنی عزت و وقار کی زیادہ فکر ہوتی تھی، جبکہ ان سرداروں کے ماتحت پیٹرنز کو اپنے ایجنڈے ہوتے تھے۔ اور اس وقت اس وجہ سے لیڈرشپ مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزرتی رہتی تھی، اور ایک دفعہ بادشاہ بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بادشاہ تھا، اب اس کی اور خاندان، اس کے خاندان کی وراثت بن گئی۔ اس کی کارکردگی، عمر، اس کا وقار، دولت، عوام میں اس کی کارکردگی سمیت بہت سے عوامل بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ احمد شاہ ابدالی کو اپنے قابل اور وفادار ساتھی اکٹھے کرنے میں کئی سال لگ گئے، اور ایرانیوں سے مقابلے کی جو تیاری اس نے کی تھی وہ کبھی نہ ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کو اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے ایک جنگ کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے مغل سلطنت میں حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا، جبکہ ساؤتھ ایشین سلطنت خزانے، ہیرے، جواہرات اور دیگر مال و دولت سے بھرے پڑے تھے۔ 40,000 فوجیوں کے ساتھ احمد شاہ ابدالی نے مغل سلطنت پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اگلے 20 سال تک راستے میں علاقوں کو زیر کرتا گیا، اور اسی وجہ سے پنجاب میں سکھوں کو سر اٹھانے اور عروج حاصل کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی بر صغیر میں علاقوں پہ قبضہ کر رہا تھا، اس وقت اس نے خراسان میں بھی اپنی توجہ مرکوز کی ہوئی تھی، اور کابل، عراق اور دیگر علاقے فتح کر رہا تھا۔ اپنے دشمنوں پہ کامیاب حملے کے ساتھ ساتھ احمد شاہ ابدالی نے دولت حاصل کرنے کے لیے راستے بھی ہموار کیے، جس کی وجہ سے وہ اپنے فالوورز کے نیٹ ورک کو بڑھانے کے قابل تھا۔ اب اس کی طاقت اور سائز اس حد تک بڑھ گئی کہ اس کی سلطنت میں دیگر قومیں بھی شامل ہو گئیں، جن میں ازبیک، تاجک، ترکس اور دیگر کئی قومیں شامل تھیں، اور اس نے جن جن قوموں پہ غلبہ حاصل کیا ان کے لوگوں کی فوج شامل کیا، اور 15 سال میں احمد شاہ ابدالی کی سلطنت نارتھ ویسٹرن انڈیا سے ایسٹرن ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے افغانوں کے ان ریٹن کوڈ آف کنڈکٹ پر بھرپور عمل کیا، اس نے اچھی خوراک دی، مالی مدد کی، غریبوں کو پیسہ عطیہ کیا۔ عام طور پہ تو یہ مشہور تھا کہ پشتون جن چیزوں کے لیے لڑتے ہیں وہ عزت، زمین، سونا اور عورت ہے، اور اگر یہ درست تھا تو احمد شاہ ابدالی نے یہ تینوں فراہم کر دیے۔ احمد شاہ سے اس کے دشمن ڈرتے تھے اور اس کی عوام محبت کرتی تھی۔ اس نے پشتون قبیلوں کو اکٹھا کیا جو تاریخ میں اور کوئی نہیں کر سکا، بڑے قبیلوں کے تنازعات دور کروائے، نسلی تنازعات کو ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھا کیا، اور افغان کی قومی سوچ کی بنیاد ڈالی۔ احمد شاہ ابدالی کی عوام اپنے آپ کو افغان کہلواتی تھی، جو زبان اور نسل سے بڑھ کے ایک ٹرم بنی، اور احمد شاہ ابدالی کی سلطنت جدید تقاضوں پہ مبنی نہیں تھی، نہ کوئی تعین شدہ بارڈر تھا، نہ کوئی کرنسی، نہ کوئی اسٹینڈنگ آرمی۔ بادشاہ کا فرمان 5 بڑے شہروں تک محدود تھا: کابل، پشاور، قندھار، مزار شریف اور ہرات۔ ہر شہر اپنی اہمیت کا حامل تھا۔
اور ہرات کو علم، معیشت اور آرٹ کا شہر کہا جاتا ہے۔ قندھار ملٹری کے حوالے سے مشہور تھا۔ پشاور افغانستان کی بریڈ باسکٹ تھا جہاں سے خوراک آتی تھی۔ مزار شریف مذہبی طور پہ مشہور تھا۔ کابل افغانوں کے تمام عقیدوں کا سنگم تھا، جبکہ ارد گرد کے علاقوں میں طاقت سرداروں کے پاس تھی جو لوگوں پہ ٹیکس لگانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس طرح ہزاروں گاؤں اپنے طور خود مختار تھے، اپنے استعمال کی چیزوں سے لے کر رشتوں تک ضروریات اپنے گاؤں میں ہی پوری کرتے تھے، اور بادشاہ اور ریاست کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی کی 50 سال کی عمر میں وفات کے بعد ہر چیز کا شرازہ بکھر گیا، اور احمد شاہ ابدالی کی لیگیسی کو کسی نے فالو نہیں کیا۔ ابدالی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے، پوتے اور بھتیجوں میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، کئی دہائیوں تک جاری رہی، اور 1826 میں دوست محمد کابل کا کنٹرول سنبھالنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس وقت راجہ رنجیت سنگھ نے خیبر پاس پہ قبضہ کر لیا، جو افغان سمیت دیگر طاقتوں نے ہمیشہ ہندوستان پہ حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جو افغانستان کے سرداروں کا ونٹر کیپٹل تھا، اور افغانستان کی بریڈ باسکٹ تھا، اور افغانوں کے وقار پہ دھبا تھا کہ افغانوں کی سول وار سے فائدہ اٹھا کے کوئی اس پہ قبضہ کر لے، اور دوست محمد اس پہ دوبارہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ بڑھتی ہوئی برٹش انڈسٹری کی وجہ سے ہندوستان میں بنگال پہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے قدم جما چکی تھی، اور ہندوستان کا را مٹیریل برطانوی نیوی کی بیک بون بن چکا تھا۔ دوسری طرف روس کے طاقت بھی سر اٹھا رہی تھی، لیکن برطانیہ کا سمندروں پہ راج ہونے کی وجہ سے وہ لینڈ لاک تھا، اس لیے انہوں نے سینٹرل ایشین ممالک سے افغانستان اور پہ انڈین اور عریبین سی تک رسائی کا منصوبہ بنایا، جبکہ رشیا کی یہاں تک رسائی کا مطلب تھا کہ برٹش راج کا برصغیر سے خاتمہ ہو جائے، اور دوست محمد نے سکھوں سے پشاور حاصل کرنے کی بہت سی جنگیں لڑی، معاملہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا، اور اس دوران رشیا اور برطانیہ کے افغانستان میں کولڈ وار جاری رہی اور اپنے وائس رائے اور جاسوس بھیجتے رہے۔ احمد شاہ ابدالی کے دو پوتے جو برطانیہ میں رہ رہے تھے، انگلینڈ نے انہیں دوست محمد کی جگہ بادشاہ بنانے کے لیے تیار کیا، اور 1839 میں ایک بڑی فوج کے ساتھ ان کو افغانستان کی طرف روانہ کیا۔ برٹش 32,000 فوجی اور توپوں کے ساتھ قندھار پہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور کابل پہ قبضہ کرنے کے لیے غزنی کا قلعہ راستے میں رکاوٹ تھا۔ اس پہ قبضے کے بعد دوست محمد نے کابل کو خالی کر دیا، اور اگست 1839 کو برطانیہ نے کابل پہ قبضہ کر لیا اور شیر شاہ درانی کو افغانستان کا بادشاہ بنا دیا، جبکہ راستے میں قبائل کو سیف پیسج کے لیے پیسہ دیا جاتا تھا، جو کہ امریکہ نے بھی اپنی 20 سالہ جنگ میں دیا، جبکہ دوست محمد کی بہن مسلسل افغانوں کو غیرت دلا کے ایک بڑی فوج تیار کرتی رہی، اور دوست محمد ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ دوست محمد کے بیٹے نے افغانستان میں چارج سنبھال لیا اور بدامنی کا بازار گرم کر دیا۔ برطانوی قافلے اور فوجیوں پہ سڑکوں اور بازاروں میں حملے ہونے لگے۔ برطانوی نمائندہ جو شیر شاہ کا ایڈوائزر لگا ہوا تھا، اس نے برطانوی وائس رائے کو اس لیے غلط گائیڈ کیا کہ شاید اس کے بعد وہ وائس رائے بن جائے۔ اسے خط بھیجا کہ افغانستان میں معاملات ٹھیک ہیں، چیزیں کنٹرول میں ہیں، جسے برطانوی حکومت نے افغانستان میں اپنے مشن کو مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہل سائڈ پشتون ٹرائبز کو پیسے دینا بند کر دیے۔ اس کے بعد افغانستان مکمل بغاوت کے لیے تیار ہو چکا تھا، سپلائی لائن خطرے میں پڑ چکی تھی، اور اسی دوران دوست کا بیٹا اکبر خان مسلسل برطانوی فوجیوں کی پوسٹوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ دوسری طرف یہ بات مشہور ہو گئی کہ برطانوی فوج شاید خواتین کی بے غربتی کر رہی ہے۔ اس نے جلدی پہ تیل کا کام کیا، اور اس کے بعد ایک جلوس برطانوی نمائندے برن کے گھر کے سامنے جمع ہوا، جو بادشاہ کا ایڈوائزر اور سیکنڈ ہینڈ کمانڈ تھا کہ ایسے واقعات کو روکا جائے۔ اس وقت اس کے گھر میں 2 لوکل خواتین موجود تھیں۔ اس کی خبر ہجوم کو مل گئی، انہوں نے اس کے گھر پہ حملہ کر دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد معاملہ برطانیہ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ برطانوی فوج نے واپس جانے کی تیاری کی، راستے میں قبائل نے حملے کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ 17,000 میں سے صرف ایک آدمی زندہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ یہ شکست اس وقت کی سپر پاور برطانیہ کی 19ویں صدی کی سب سے خوفناک شکست تھی۔ کوہستان ہندوکش کی وادیوں میں امریکی رسوائیوں کا قصہ بھی کچھ اسی طرح ہے۔ عربی کا محاورہ ہے جس میں آزمائے ہوئے کا آزمایا، اس کے لیے ندامت یقینی ہو گئی۔ دوسری سپر پاور سوویت یونین کو جو بات 9 سال بعد سمجھ آ گئی تھی، امریکن سپر پاور کو بات سمجھنے میں 20 سال لگے کہ افغانستان سپر پاورز کا قبرستان ہے۔ افغانستان میں یونانی، ساسانی، غزنوی، غوری، تیموری سلطنتوں کا خاتمہ ہوا۔ فاتح ایشیا چنگیز خان کو واحد شکست افغان بامیان میں ہوئی۔ ایرانی صفویوں اور امیر بخارا نے یہاں شکست کھائی۔ انگریزوں نے دوسری اینگلو افغان جنگ اور تیسری اینگلو افغان جنگ میں بھی ندامت اٹھائی۔ تب برطانیہ جس کی سلطنت پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اسے معاہدہ راولپنڈی 8 اگست 1919 کے تحت افغانستان کی آزادی تسلیم کرنا پڑی۔
सोवियत यूनियन दुनिया भर में कम्युनिज्म मुसलत करने के खन्नास में मुब्तला होकर पहले अफगानिस्तान की हुकूमत का तख्ता पलटा। फिर जब काबुल में कम्युनिस्ट इनकलाब कामयाब होता नजर नहीं आया और उसके खिलाफ अफगानियों का जिहाद शदीद होने लगा तो रशियन अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हो गई। अफगान मगर जो कह गए थे ना अल्लामा इकबाल के, बाकी कोसार बाकी अफगानियों ने पहाड़ी वादियों पे हमला और रशियंस को इस लताड़ा के चंद साल में सुर्ख साम्राज्य के कस बल निकल गए। तब अमेरिका अपने आलमी साम्राज्य मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ़गान मुजाहिदीन को पाकिस्तान की वसातत से असला बचाता रहा। खुसूसन वाशिंगटन के फ़राहम करदा स्टिंगर मिज़ाइल से मुजाहिदीन और रशियन गनशिप हेलीकॉप्टर्स को इस तरह कोहिस्तान, हिंदू कुश और कोह सफ़ेद की वादियों में निशाना बनाया कि USSR के आखिरी कम्युनिस्ट हुक्मरान मिखाइल गोर्बाचोव ने अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के घुटने पकड़ लिया। फिर माहिदा जेनीवा के मुताबिक, जिसके फरीक रशिया, पाकिस्तान और अमेरिका थे, 15 फरवरी 1989 तक रशियन फ़ौज अफगानिस्तान से निकल गई। अमेरिका का मकसद पूरा हो चुका था, अब उसने मुजाहिदीन की हिमायत से हाथ खींच लिया। इस दौरान में अफगान मुजाहिदीन के सरपरस्त जनरल ज़ियाउल हक का जहाज़ कर गया। रशियन अमेरिकन गठ जोड़ने वाले अफगान मुजाहिदीन की क़यादत को जिनीवा मुआहदे का फरीक गवारा ने किया। तब अफगानियों के पीछे पाकिस्तान के 3 जनरल्स ज़ियाउल हक, अख्तर अब्दुर्रहमान और हमीद गुल अपने कदमों पर खड़े थे। उन्होंने अफगान जिहाद की आड़ में मुल्क को एटमी पावर बना लिया और अप्रैल 1992 में रशियन कठपुतली कम्युनिस्ट डॉक्टर नजीबुल्लाह की हुकूमत काबुल में ढेर हो गई। लेकिन अफगानियों की बदकिस्मती के रशिया को नाको चने चबवाने वाले 2 जहादी लीडर अहमद शाह मसूद और गुलबदीन हिकमतयार एक दूसरे के सामने आ गए मुकाबले में। काबुल में जमीयत इस्लामी का गुरीला कमांडर अहमद शाह मसूद काबिज हुआ और इसके लीडर प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी इमारात इस्लामी अफगानिस्तान के दूसरे सदर बने। गुलबदीन हिकमतयार अगर 28 बरस पहले अहमद शाह मसूद से मुसालत कर लेते तो जिहाद की कुर्बानियाँ ज़ाया न जाती, लेकिन बदकिस्मती से आज भी अहमद शाह मसूद का बेटा वही तारीख दोहरा रहा है। अजीब बात है कि अहमद शाह मसूद, बुरहानुद्दीन रब्बानी और गुलबदीन हिकमतयार तीनों सैयद अबुल आला मौदूदी के मोतक़िद और जमात इस्लामी पाकिस्तान से राब्ते में थे। लेकिन अनापरस्त ने तो अमीर जमात काजी हुसैन अहमद का भी पैगाम ठुकरा दिया, जिसमें अहमद शाह मसूद से मुसालहत की ताकीद की गई थी। 2 जिहादी लीडरों की बाहमी लड़ाई के नतीजे में मुजाहिदीन ही एक तीसरी तालिबान के नाम से उभरी और ये ज़्यादातर दीनी मदारस के तलबा और इसके उस्ताद थे और उन्होंने मुल्ला उमर की क़यादत में 1995 से कंदहार में इनकलाब बर्पा किया और फिर सितंबर 1996 में काबुल पे काबिज हो गए। अहमद शाह मसूद ने काबुल से निकल के हस्ब साबिक वादी पंजशेर में ठिकाना बनाया। अमेरिकन दबाव पर उसामा बिन लादेन को सऊदी अरेबिया और सूडान से निकलना पड़ा तो तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर ने उनको अफगानिस्तान में पनाह दे दी। इस पे अगस्त 1998 में अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लिंटन के हुक्म पे बहरा अरब में खड़े जंगी जहाज़ से अफगानिस्तान पे 70 मिसाइल बरसा दिए गए, लेकिन उसामा महफूज रहा। उस बाद 9/11 हुआ, अमेरिका ने पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा, अफगानिस्तान में जंग शुरू हो गई। 20 साल हज़ारों फौजियों की हलाकतों, $3 ट्रिलियन ज़ाया करने के बाद अमेरिका को कितनी हजीमत का सामना करना पड़ा वो आपके सामने है। बरतानिया, रशिया और अमेरिका ने अपने नज़रियात और सकाफत अफगानिस्तान पर थूपने की कोशिश की, अंजाम दुनिया ने देख लिया और बात वहीं आगे खड़ी हो गई जहाँ से शुरू हुई थी। तो अब देखते हैं कि यहाँ से तारीख आगे चलती है कि खुदा न खास्ता दोबारा से घूम कर वापस चक्कर लगाती है। इस चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।